السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کے بارے میں۔ پاکستان کی سیاست کے بارے میں کوئی بھی بات حتمی طور پر کہنا تقریباً ناممکن ہے۔ جو آج صورتحال ہوتی ہے وہ شام کو ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی کے ساتھ جو ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران، الیکشن کے فوراً بعد کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان JUIF اور تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ محبت کا ایک نیا رشتہ شروع ہو جائے گا۔ دونوں کے درمیان دوستی کا جو نیا سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ پچھلے 2-3 دن کی ڈیولپمنٹ ہے۔ مولانا صاحب نے پہلے کہا کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، اب لگتا یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کو اس قومی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی کے باہر بھی تحریک انصاف کی حمایت کریں گے، تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ مل کے سیاست کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اس کے اوپر آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات دیں، تجزیہ کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ جو ناظرین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ تو بظاہر یہ نظر آ رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے کہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے خلاف مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، PTI اکٹھی ہو رہی ہے۔ اب جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو جو شکوہ ہے وہ 2 جگہوں کے حوالے سے ہے، بلوچستان اور KP، خاص طور پہ KP اور سندھ کے چند حلقے۔ اصل جو ان کو شکوہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا کا، جہاں کے وہ بڑا سٹیک وہ کلیم کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کے بعد دوسری بڑی جماعت جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے، خاص طور پہ جو جنوبی خیبر پختونخوا کے اضلاع ہیں وہاں پر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پہ موجود ہے۔ اب اگر ان کو وہاں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کی بینیفیشری جو ہے وہ کوئی اور جماعت تو نہیں ہے، وہ تو تحریک انصاف ہے۔ لیکن یہ دھاندلی کے خلاف جو ہاتھ ملا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ تحریک انصاف کے ساتھ ملا رہے ہیں، اس جماعت کے ساتھ ملا رہے ہیں جو کہ بینیفیشری ہے اس سارے جو ہے KP کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر مولانا کے نزدیک KP کے اندر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اور کسی کو نہیں ہوا ما سوائے تحریک انصاف کے۔ تحریک انصاف نے ANP کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آئیں مل کے جو ہے وہ اس کے یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلاتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ بینیفیشری ہیں اس دھاندلی کے، آپ کی وجہ سے ہمیں ہرایا گیا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، ہم اپنی الگ تحریک چلائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ، یہودیوں کا اعلی کار، غیر ملکی طاقتوں کا اعلی کار اور پاکستان دشمن قرار دیتے تھے اور یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، اور آج سے نہیں کہہ رہے، بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں، اور جو PTI ہے، عمران خان ہے، وہ مولانا صاحب کے بارے میں کس قسم کے القابات استعمال کرتے تھے وہ میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا۔ مولانا قابل احترام شخصیت ہیں، ان کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اصولی سیاست کرتی ہیں، تو یہ جو اتحاد ہے اور یہ جو ہاتھ ملا رہے ہیں اس میں کون سا اصول کار فرما ہے؟ یہ کون سے نظریے کی بنیاد پہ اتحاد ہو رہا ہے؟ جو کچھ ایک دوسرے کو یہ کہتے رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا۔ مولانا صاحب کو ایک تو غصہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے ان کو ڈچ کر دیا، ان کو جو ہے اپنے ساتھ نہیں رکھا، تو یہ غصہ ان کا بجا ہو سکتا ہے۔ لیکن دھاندلی ہوئی ہے اگر پورے پاکستان کے الیکشن میں، تو پھر ظاہر ہے جہاں جہاں پہ ہوئی ہے اس کی ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بننا چاہیے، جیسے 2013 کے الیکشن کے بعد بنا تھا۔ وہ کمیشن بیٹھے تحقیقات کرے۔ ایک طرف تو ملک کے اندر یہ ہجان ہے، دوسری طرف جو مولانا جن کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ذمہ دار ہے ہر چیز کا، امریکہ یہ کرواتا ہے، امریکہ وہ کرواتا ہے،
تو ان کی امریکہ کی طرف سے بھی دباؤ مسلسل پاکستان کے اوپر بڑھ رہا ہے. امریکہ بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کی جائے. 2018 کے انتخابات کے بعد تو امریکہ نے نہیں کہا تھا جب تحریک انصاف جیتی تھی کہ تحقیقات کی جائیں, دھاندلی ہوئی ہے. اب امریکہ ہر پریس کانفرنس میں ان کے نیشنل سیکیورٹی جو ترجمان ہیں وہ آتے ہیں میڈیا پہ, وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دھاندلی کی تحقیقات کرو. ان کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں میتھیو ملر, وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کی تحقیقات کرو. اور ملک کے اندر بھی ایک ہجانی کیفیت ہے. تو یہ جو ہر الیکشن کے بعد یہ صورتحال بنتی ہے, اس کا حل تو یہی ہے کہ صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں جس کو کسی کے اوپر اعتراض نہ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے کہ اس حلقے میں اس بنیاد پر یہ دھاندلی ہوئی ہے. الزام لگا رہے ہیں سب. مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف سے ہار کے تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا کے دھاندلی کے خلاف تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت سارے شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں. اور یہ صورتحال پاکستان کو, یہ جو بہت زیادہ شور و غوغا تھا کہ جی انتخابات سے اسٹیبلٹی آ جائے گی, ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں آئے گی. جو ہارے گا وہ نتائج تسلیم نہیں کرے گا, جس کو شکست ہوگی وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرے گا. کیونکہ یہ ہمارے ہاں یہ جمہوری روایت پڑی ہی نہیں ہے اب تک کہ اگر آپ ہار جائیں, لوگ آپ کو مسرت کر دیں, لوگ آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو منتخب کر لیں تو آپ ان نتائج کو تسلیم کر لیں. کیونکہ جب آپ ہارتے ہیں تو پھر دھاندلی ہوتی ہے, جب آپ جیتتے ہیں تو پھر فیئر الیکشن ہوتا ہے. مثلا تحریک انصاف کے لیے کے پی میں فیئر الیکشن ہوا ہے, ان کے لیے پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں الیکشن صحیح ہوا ہے, بلوچستان میں الیکشن صحیح ہوا ہے, پنجاب میں اور کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کے لیے کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے اور وہ پنجاب میں بھی کہیں کہیں بات کر رہے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سیاسی جماعتیں کیوں ایسا میکنزم نہیں بناتی, کیوں ایک دفعہ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ جو مقتدر قوتوں کی مداخلت ہے سیاست سے اس کا وہ خاتمہ کریں گے. کوئی بھی ان کے ساتھ بیٹھے گا نہیں, کوئی بھی ان کا سہارا نہیں لے گا اقتدار میں آنے کے لیے. جب ضرورت پڑتی ہے سب ان کا سہارا لیتے ہیں, بعد میں پھر باتیں کرتے ہیں. اب جو باتیں کی ہیں مولانا فضل الرحمان نے, وہ انٹرویوز میں باتیں کر رہے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے تحریک عدم اعتماد کے دوران کیا ہوا تھا. سب کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان, مولانا آصف زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے DGISI جنرل فیض جو ہے ان کا کیا کردار تھا, وہ کیا سارے معاملات تھے, سب کو پتہ ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بری و ذمہ قرار دے رہے ہیں. مثلاً کے پی میں ان کو جو بلیک لیش آیا وہ اس لیے آیا کہ ان کے سمدھی آج بھی گورنر ہیں کے پی کے, انہوں نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا گورنری سے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے بہت سارے لوگ حصے دار تھے صوبائی حکومت کے. صوبائی حکومت پہ الزام یہ تھا کہ یہ جمعیت علماء اسلام کی حمایت یافتہ حکومت ہے, اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے ان کا. تحریک انصاف الیکشن سے پہلے الزام لگاتی تھی کہ یہ جو حکومت ہے یہ جمعیت علماء اسلام کی ہے. تو جب آپ نے 1-1.5 سال پہلے آپ کی جو سیاسی پوزیشن تھی وہ کمزور ہوئی ہے, جس طرح نون لیگ کمزور ہوئی ہے 16 ماہ کی حکومت کی وجہ سے, تو اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے اوپر بھی اس کے اثرات آئے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام کو بالکل حق حاصل ہے باقی ساری جماعتوں کی طرح کہ وہ جس جماعت کے ساتھ بیٹھیں, چاہیں اتحاد کریں, جس جماعت کے ساتھ چاہیں وہ اختلاف کریں, جس کے ساتھ چاہیں اتفاق کریں, جس کے ساتھ چاہیں مل کے حکومت بنائیں, جس کے ساتھ چاہیں مل کے کسی دوسری جماعتوں کے خلاف یا حکومت کے خلاف تحریک چلائیں. اور الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لوگ. پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرتا ہے. پاکستان میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ با اختیار ادارہ ہے, وہ طاقتور ادارہ ہے سب سے. سب کو پتہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین کیا ہوتا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کون کرتا ہے, یہ سارے معاملات کون کرتا ہے, الیکشن کی مینجمنٹ کہاں سے ہوتی ہے, نام نہیں لیتے ان کا. مولانا فضل الرحمان نے تو خیر کہا ہے, ان کو اسٹیبلشمنٹ کو غصہ ہے. تو اب یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ لگتا ہے کہ وقتی طور پہ یہ بڑھے گا, جب تک حکومت نہیں بن جاتی, معاملات سیٹل نہیں ہو جاتے. تو یہ ایک نئی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. دھاندلی کے خلاف جو احتجاج ہے بلوچستان میں بہت زور و شور سے جاری ہے, اور اب لگتا ہے کہ ہفتے والے دن کل کال دی ہے تحریک انصاف نے, وہ ملک گیر احتجاج کی انہوں نے کال دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہاں کہاں احتجاج ہوتا ہے, کتنا بڑا ہوتا ہے. تو یہ وہ ایک طرف کے پی میں حکومت میں بیٹھیں گے اور باقی جگہوں کے اوپر وہ تحریک چلائیں گے. تو یہ عجیب و غریب تماشا ہے. پہلے سب کا زور تھا الیکشن کراؤ, اب ہو گئے ہیں تو اب کوئی نتائج تسلیم نہیں کر رہا.
اب ایک نئی طرح سے مطلب عوام جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پستے جا رہے ہیں. 66% اضافہ ہوا ہے گیس کی قیمتوں میں کل، جو کہ 1 فروری سے لاگو ہوگا. بجلی مہنگی ہو رہی ہے، کل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں. مہنگائی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، کسی کو پرواہ نہیں ہے. سب کو یہ ہے کہ میری 4 سیٹیں کم ہو گئی، میری 2 سیٹیں کم ہو گئیں، مجھے یہاں یہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، مجھے وہاں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. عوام جو کے ساتھ جو ہو رہا ہے، عوام جو پس رہی ہے، عوام جس تکلیف میں ہے اس کا کوئی احساس نہیں کر رہا. تو بجائے اس کے کہ مل بیٹھ کے ان معاملات کو طے کریں سیاسی جماعتیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے اور اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف ٹانگیں کھینچ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. کسائسس بڑھے گا، پاکستان کا جو معاشی بحران ہے وہ شدت اختیار کرے گا، معاشی جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بڑھے گا. اس کا کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں پھر سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوں گے. تو ابھی بھی وقت ہے، سیاسی جماعتیں بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کریں. جہاں جہاں جن جن حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے، جہاں الیکشن مینجمنٹ ہوئی ہے، اس کی نشاندہی کریں، شواہد سامنے لائیں، اس کے اوپر ایک کمیشن بنے، تحقیقات ہوں، اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر نئے الیکشن کروا لیں یا ان حلقوں میں دوبارہ الیکشن کروا لیں، تاکہ یہ معاملہ حل ہو، یہ معاملہ طے ہو. اگر پورے پاکستان میں سارا الیکشن ہی غلط ہوا ہے تو الیکشن کینسل کروا کے آپ دوبارہ الیکشن کروا لیں، صاف ستھرے الیکشن کروا لیں. لیکن جو ہارے گا وہ پھر بھی نہیں مانے گا، کیونکہ یہ ہمارے ہاں یہ روایت پڑ چکی ہوئی ہے. جو امیدوار جس کو گھر والے ووٹ نہیں دیتے وہ بھی الیکشن ہار کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوگی. تو یہ جو رویہ ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن میں مینجمنٹ ہوتی ہے، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی، 2018 میں بھی ہوئی تھی. آج تحریک انصاف بہت ہائی مورل گراؤنڈ لے کے کھڑی ہوتی اگر وہ 2018 میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس کے خلاف کھڑی ہوتی، آواز اٹھاتی اور کہتی ہے ہم حکومت نہیں بنائیں گے، ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، یہ دھاندلی کی گئی ہے، ہمیں اکثریت دلائی گئی ہے، ہم حکومت نہیں بناتے. اس وقت تو بھاگ بھاگ کے حکومت بنا رہے تھے، بھاگ بھاگ کے آزاد اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھے. تو یہ جو دو عملی ہے، یہ جو دو رخی ہے، یہ ختم ہونی چاہیے. اور باقی سیاسی جماعتوں کو حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو انہوں نے ماضی میں کہا ہے وہ اس سے رجوع کریں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو غداری کے فتوے لگائے تھے، جو یہودی ایجنٹ ہونے کے تانے دیے تھے، ایک دوسرے کے اوپر غداری کے فتوے لگائے تھے، اور جو کچھ ایک دوسرے کو کہا تھا اس سے رجوع کر لیں اور ایک دوسرے کو قبول کر لیں، ایک دوسرے کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دے دیں. تو یہ اچھی بات ہے، یہ تو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ان کے لیے ہو سکتا ہے آپس میں اچھی بات ہو. پاکستان کے سیاستدان ایک دفعہ پھر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کے اپنے مفادات، ان کی اپنی جو لڑائی ہے، ان کا اپنا جو اقتدار کا کھیل ہے وہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ مقدم ہے. اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے پورے سسٹم کو بھی ڈی ریل کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی منشور ہے. لڑائی ہے سیدھی سیدھی ننگی طاقت کی لڑائی ہے. آج کے اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.